محکمہ موسمیات پاکستان کا ہو یا کسی اور ملک کا، آج کل اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، چونکہ کسی حد تک پیشین گوئیاں جو ہیں موسم کے حوالے سے وہ درستی ہوتی ہیں، اور بالخصوص امریکن جو جیولوجیکل سروے ہے وہ تو آلموسٹ درست پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ ایک برس پہلے ان لوگوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ موسمیاتی تبدیلی 2026 سے 2030 تک دنیا کو بہت شدید طریقے سے متاثر کرے گی۔ ہمارے خطے میں یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا امپیکٹ دکھانے لگ پڑی ہے۔ موسم سٹیبل نہیں ہو پا رہے، اور ان کے درمیان جو پہلے ایک موسم 2 مہینے گزار جاتا تھا، کم ہوتے ہوتے اب وہ 1 مہینے پر آ گیا ہے، اور یہ الارمنگ صورتحال ہے، چونکہ اگر اس طرح کی سچویشن بنے تو اس کے نتیجے میں یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے انسانی صحت پر تو اثر انداز ہوتی ہے، لیکن حد سے زیادہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں دے آر دا کاز آف ڈسٹرکشن۔ یعنی اگر زمین کے اوپر سے حیات کا خاتمہ ہوگا تو یہ تو مطلب سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں، اور تمام مذاہب بھی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ موسمیاتی تبدیلی، زلزلے، طوفان، سیلاب اس کے نتیجے میں ہی ہوگا۔ اب یہ جو سچویشن ہے کہ اس خطے کے اندر موسم جتنی تیزی کے ساتھ فلکچویٹ کر رہے ہیں، اور کوئی ایک موسم سٹے نہیں کر رہا بر صغیر پاک و ہند میں، بالخصوص یہی ایریا ہے، اور اس ایریے میں جو صورتحال ہے ہمالیین رینج کے نیچے بھی، کوراکورم رینج کے نیچے بھی، اور کوہ ہندو کش کے نیچے بھی موسم جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اس کا دورانیہ شرنک ہوتا جا رہا ہے، محدود ہوتا جا رہا ہے، وہ الارمنگ صورتحال ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہار کا مہینہ تھا تو بہار کا موسم ہوتا تھا تو وہ 2 ماہ لے جاتا تھا، اسپرنگ 2 مہینے لے جاتا تھا، کچھ 4 مہینے گرمی، 4 مہینے سردی، اس پورے ریجن میں ماں سوائے NWFP ہمارا پاکستان کا اور انڈیا کے ناردرن ایریاز نکال کے جہاں زیادہ ٹھنڈ پڑتی تھی، اور ادھر ساؤتھ میں کچھ علاقے جس میں ہمارا یہ بلوچستان اور سندھ کے کچھ بیلٹ، اور انڈیا میں راجستھان والے جہاں گرمی زیادہ پڑتی تھی۔ لیکن اب نہ تمام علاقوں میں یہ صورتحال بدل رہی ہے، اور یہ تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں اب سے 5000 سال پہلے جو آپ ایجپٹ میں چلے جائیں، جو ایجپشن تہذیب تھی، جو سب سے پہلے جو کلٹیویشن شروع ہوئی تھی، کاشتکاری کا جو کام شروع ہوا تھا، وہ اسی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا تھا۔ مصر اور اس کے افریقہ کے یہ جو ویلی آف جنین تھی، اس میں شدید گرمی پڑا کرتی تھی، لیکن ایک خاص موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں یہاں موسم معتدل ہوا، زمین فرٹائل ہوئی، اور وہاں کاشتکاری شروع ہوئی ایجپٹ کے اندر۔ اس سے پہلے بر صغیر میں یہاں جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یہاں تو 15,000 سال پہلے سے کاشتکاری ہو رہی ہے۔ ہمارے یہ تو ہڑپا اور موہنجو کی جو سویلائزیشنز ہم نے دیکھی ہیں وہ 8,000 سال پرانی تو وہ ہیں، تو یہاں اس علاقے کی بات نہیں، لیکن ایجپٹ میں وہ چیزیں یا زراعت کا جو فروغ ہوا یہ فیروز کے بعد والے ایرا میں، اس کی بنیادی وجہ ایک موسمیاتی تبدیلی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو کراکورم رینج سے لے کے اور ہمالیہ، کراکورم، کوہ ہندو کش جو ہیں، ان کے درمیان جو ڈویژن ہوئی ہے، اور اس ڈویژن کے نتیجے میں جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ملک بنے ہیں یا اسٹیٹس بنی ہیں، وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہی بنی ہیں۔ اب ہمارے یہاں 2007 کے زلزلے کے نتیجے میں بہت ساری جو ہیں جھیلیں اور آبشار وہ نمودار ہو گئے تھے، جس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ ہنزا کی جو ہے وہ جھیل ہے۔ تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب یہ اتنی تیزی کے ساتھ موسم تبدیل ہونے لگتے ہیں اور ان کا پیریڈ کم ہو جاتا ہے، یہ ٹھہرتے کم ہیں کسی جگہ پہ، تو پہلے مرحلے میں حیات، جتنی بھی حیات ہے، ضروری نہیں انسان، جتنے بھی زندہ اجسام ہیں، ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کی امیونٹی بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ اب سے 50,000 برس پہلے زمین کے اوپر سے حیات کا اگر خاتمہ ہوا تھا یا ڈائنوسارز کا خاتمہ ہوا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ کوئی طوفان نہیں تھا، اس کی بنیادی وجہ کوئی سیلاب یا زلزلہ نہیں تھا، یہی موسمیاتی چینج تھی جس نے آہستہ آہستہ چیزوں کو ایریڈیکیٹ کر دیا تھا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اس موسمیاتی تبدیلی کا شکار بر صغیر کے لوگ ہونے جا رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے، جبکہ دنیا کی سب سے قدیم ترین جو تہذیب ہے وہ بھی یہی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن۔ سب سے پہلے دنیا پہ آئے تھے، لگتا ہی ہے کہ سب سے پہلے وینش ہوں گے۔